تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے کل کائنات کو تخلیق بخشی اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کے اوپر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ معزز حاضرین، گزشتہ 2 ہفتوں میں پوری دنیا اور اپنے ملک کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے اور آپ کی توہین کرنے کا جو واقعہ اپنے ملک عزیز میں پیش آیا، اس کی خبر چھائی رہی۔ عالمی سطح پر اس کے بارے میں بات چیت ہوئی اور ہو رہی ہے۔ اگر سب سے زیادہ کسی حد تک بے خبر اگر کوئی ہے تو اپنے ملک کے لوگ ہی ہیں ویسے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے، انا کفیناک المستہزئین، کہ اللہ کے رسول ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں، آپ کی توہین کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے اختیار کے ذریعے سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے اپنے نبی کا دفاع کیا۔ حالات جو بھی ہوں، مسلمانوں کو، بالخصوص ہمیں اور آپ کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، یہ وہ وقت ہے جب ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے کے لیے حکمت عملی ہمیں اور آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی زندگی یا منمانی زندگی یا بغیر کسی قسم کی ترتیب، حکمت یا تیاری کے اقدامات ہمیں اور آپ کو نقصان شدید انداز میں پہنچائیں گے، کیونکہ ابھی ملک کا چپا چپا اور یہاں کے کونے کونے میں جو زہر پھیلانے کی دشمنان اسلام کے ذریعے سے کوشش کی گئی ہے، اس زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ لہذا حالات جو بھی ہوں، معاملات جو بھی ہوں، اگر سنجیدگی سے کام نہیں لیا گیا تو خطرناک نقصان کا سامنا ہمیں اور آپ کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قسم کا واقعہ، یاد رکھیے، کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ اسے ہونے دے سکتے ہیں یا اجازت دے سکتے ہیں یا اس پہ ہم خاموش رہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو، دیگر انبیاء کرام کا معاملہ ہو، جب ان کا تذکرہ فرمایا ہے تو قرآن مقدس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے یا جن کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن جتنے لوگوں نے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا یا ان کی تکذیب کی، انہوں نے نبی کا کوئی نقصان پہنچایا ہو، نبی کو کوئی انہوں نے نقصان پہنچایا ہو یا نبی کا کوئی خسارہ و گھاٹا اس کے ذریعے سے ہوا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ خود انہوں نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، اپنا نقصان کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں۔ دیکھیے، حالات کو دیکھ کر اقدام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، آپ کو وہاں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں،
آپ کو الگ الگ طریقے سے ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مشرکین کے جو اوباش ہیں، جو بدماش ہیں، جو اللہ کے رسول کو ہمہ وقت ستانے کے در پہ رہتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے دینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر طرح کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس میں ابو جہل ہے، اس میں عتبہ ہے، اس میں شیبہ ہے اور دیگر لوگ ہیں، وہیں پہ حرم کے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی جو جائے اور اونٹ کی لید، گوبر، گندگی، خون اور اوجھڑی وغیرہ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے اوپر رکھ دے تاکہ ہم تماشا دیکھیں، آپ کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں نے، ان میں سے ایک شخص، ایک بطینت آدمی، ایک شریر انسان، ایک ملعون شخص اٹھا اور کہا کہ میں جاتا ہوں۔ وہ گیا اور پھر باقاعدہ طور پر اس نے اونٹ کی اوجھڑی اور گندگیاں لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر ڈال دی۔ اللہ کے رسول دیر تک سجدے میں رہے، سجدے کی حالت میں دیر تک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ حضرت فاطمہ ابھی بچی ہیں، دوڑے دوڑے آئیں، ابا کی حالت کو دیکھا اور جلدی سے گندگی کو ہٹایا، اوجڑی کو ہٹایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور یہ تمام کے تمام لوگ بدر کے میدان میں جب جنگ بدر ہوئی، یہ جو غزوہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے پہلے بالخصوص ان لوگوں کے نام لے کر کے، اس وقت تو بد دعا فرمائی، بالخصوص نام لے کر کے آپ نے ان کے مقتل کی نشاندہی کر دی۔ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد جب ان کی لاشوں کو، ان کے جسموں کو، ان کے مردہ جسموں کو جب کنویں میں، بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کھڑے ہو کر کے کنویں کے منڈیر پہ کہ جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا، اللہ نے ہمیں وہ عطا کر دیا، کیا تمہیں جو وعدہ کیا جاتا تھا تم نے پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ مردے کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یہ میری باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یعنی مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا، آپ کے اختیار میں جو تھا آپ نے وہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں ہیں۔ معاذ اور معوذ دو چھوٹے چھوٹے صحابی، بچے صحابی، ان کے آزو بازو میں ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کاش کہ میں کسی مضبوط انسان، بڑے لوگوں کے درمیان میں ہوتا، یہ بچے ہیں۔ اور دونوں بچوں نے پوچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بچے بالکل ہم پہچانتے ہیں، لیکن تم کیا کرو گے اس کے بارے میں جان کر کے؟ دونوں بچوں نے کیا کہا؟ چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے۔ یہی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ابو جہل اپنے فوجیوں کے درمیان، اپنے سپاہیوں کے درمیان ٹہل رہا تھا، گھوم رہا تھا، جائزہ لے رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے، نشاندہی کر دی۔ دونوں بچے جھپٹ پڑے اور آن کے آن میں دونوں بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے ابو جہل کو مارا، میں نے قتل کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم لوگوں نے اپنی تلواروں کو صاف کر لیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے تلوار طلب کی، دیکھا کہ دونوں میں خون لگا ہوا برابر کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یعنی جب قوت تھی تو بچوں نے آگے بڑھ کر کے قتل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی کی۔
اور جب قوت نہ تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو ابو جہل یا عتبہ و شیبہ اور دیگر توہین کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے ابھارا نہیں۔ ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں میں ایک بڑا نام ابو لہب کا بیٹا لہب نامی شخص، یا اس کا کچھ اور بھی نام تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر اپنے سفر تجارت سے پہلے اپنے باپ سے کہا کہ میں اللہ کے رسول یعنی محمد کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس کی توہین کر کے انہیں برا بھلا کھرا کھوٹا سنا کر کے آتا ہوں۔ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، بھدی گالیاں دی، بدتمیزی کی، اور پھر آنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، آپ نے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی تو اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ تبارک و تعالی تو اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس شخص کے اوپر مسلط فرما دے۔ اور یہ کوئی پہلی بار بدتمیزی کرنے پہ اللہ کے رسول نے بد دعا دی تھی ایسا نہیں ہے، بدتمیزی کی حد کر دی، بار بار آپ کی توہین کی، آپ کو گالیاں دی، آپ کو ستایا، ہر موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ اور جب یہ شخص یمن گیا ہے اور وہاں پہ اپنے سامان تجارت کو ایک جگہ رکھا تو وہیں پہ سامنے گرجا گھر تھا، ایک پادری نکلا اور کہا ابو لہب سے، ساتھ میں ابو لہب بھی تھا، کہا کہ تم نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا ہے جہاں پہ دن کے اجالوں میں درندے پھرتے ہیں۔ ابو جہل ڈر گیا اور رات میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارے اوپر میرے کچھ حقوق ہیں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک کام کے لیے کہتا ہوں، تم منع تو نہیں کرو گے؟ کہا کہ نہیں، منع نہیں کروں گا۔ کہا کہ سامان کا ڈھیر بنا دو، مچان بنا دو، مچان کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دو رات میں، اور تم چاروں طرف سے سو جاؤ اور میرے بیٹی کی حفاظت کرو، میرے بیٹے کی حفاظت کرو، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محمد کی بد دعا سے اب یہ بچ نہیں پائے گا۔ اور یہ بات ابو لہب نے وہاں کہی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ مکے ہی میں اپنے بیٹے کو جب اس نے پوری واردات کو بتایا کہ میں نے محمد کو ایسا ایسا کہا اور محمد نے میرے لیے الفاظ کہے، تو اسی وقت ابو لہب نے کہا تھا اب تو بچ نہیں پائے گا۔ اور یہی بات ہوئی، رات میں شیر آیا، خطرناک قسم کا درندہ آیا اور آ کر کے سیدھے حملہ کر دیا ہو ایسا نہیں، بلکہ جتنے لوگ وہاں پہ سوئے ہوئے تھے ایک ایک کا منہ سونگھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے اس کے منہ سے اس اہانت کی بدبو آتی ہے، تبھی تو وہ شیر منہ سونگ رہا ہے، ایک ایک کا منہ سونگھا۔ منہ سونگنے کے بعد کھڑا ہوا کہ اس میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، اپنے پیروں کے بل پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹ کر کے چھلانگ لگائی اور سامان کے ڈھیر کے اوپر جا کر کے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد سیدھے چیر پھاڑ دیا ہو ایسا بھی نہیں، وہاں بھی گیا، منہ کو سونگھا، کنفرم کیا، یقین کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہے، اور اس کے بعد اس کا ٹکا بوٹی کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا، اس کو چیر پھاڑ دیا، اور پوری تاریخ میں تمام انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا شخص چاہے کسی بھی درجے کی حفاظتی انتظام میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، اور کبھی بھی نہیں بچ پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ ڈنمارک کے اس شخص نے کارٹون بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے ہی گھر میں جل کر کے مر گیا، اپنے ہی گھر میں، سبب کسی کو معلوم نہ ہو پایا، کیسے مرا، کیا ہوا، کیا انجام ہوا، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے عبرتناک انجام تک انہیں پہنچایا۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی پہلا اور آخری واقعہ نہیں، مسلمانوں کو چاہیے
کہ وہ اپنے نبی کا احترام کریں. اسلام نے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں، اس کا خیال رکھیں. اگر ہم اور آپ اپنے حدود کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر دشمنوں سے ان کے حدود کا خیال رکھنے کی توقع کرنا گویا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ صاحب قرآن ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عملی زندگی ہے. سلف صالحین کی تابناک زندگیوں کی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اگر ان تمام تر علوم و فنون اور مثالوں کے موجودگی میں اگر مسلمان اپنے آپ کو ایک بہتر انسان، ایک بہتر مسلمان، ایک بہتر سٹیزن، ایک بہترین شہری اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنے برادران وطن کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے، یہ اس کی حق تلفی کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت قرآن میں بیان ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کے ساتھ کفار اور مشرکین مکے کے باشندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، وہ کیا تھا؟ الصادق والامین، ہے نا؟ یعنی اللہ کے رسول سچے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ سچ بولیں گے، ان سے جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور ایک اور صفت الامین، یعنی اللہ کے رسول امین ہیں، امانت دار ہیں. میں سچے کی تعریف اور اس کے بارے میں تشریحات کسی موقع سے کروں گا. آج میں تھوڑا سا آپ کو الامین سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول امانت دار تھے، اور امانت دار نبی کے امتی بھی امانت دار ہونا چاہیے، ہے نا؟ امانت دار نبی کی امت بھی امانت دار ہونی چاہیے. اور جن کے نبی نے امانت داری کی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کی ہو، ان کے امتی اور ان کے ماننے والوں میں یہ صفت اولین درجے میں موجود ہونی چاہیے. ذرا غور کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، مشرکین مکہ نے پورا پلان کر لیا ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کے رسول کو رات میں شہید کر دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ مشرکین میں سے ایک نے بھی جو امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھی ہوئی تھی پہلے سے واپس نہیں لی. انہیں اس بات کا خدشہ تھا ہی نہیں کہ محمد جو الامین ہیں ان کے پاس سے ہمارا مال ضائع ہو جائے گا، یعنی ہم جس کے جان کے پیچھے پڑے ہیں وہ ہمارے مال کے پیچھے بھی پڑ سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پہ کفار اور مشرکین کو بھی کیا تھا؟ اعتماد تھا. دن رات جسے جی بھر بھر کر وہ لوگ مخالفتیں کرتے تھے، اس نبی کے پاس اپنا مال رکھتے تھے کہ اس کی حفاظت ذرا آپ کر دیجئے، اس امانت کی حفاظت آپ کیجئے. آج مسلمان امانت داری کے معاملے میں کتنا کچا ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے امانت کا معاملہ صرف مال سے ہے. بالکل غلط. امانت کا معاملہ صرف مال سے نہیں، امانت کا معاملہ پیغام ہدایت سے بھی ہے. قرآن ہمارے اور آپ کے پاس امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین، نبی کے ارشادات، نبی کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے اور آپ کے پاس امانت ہے. امانت ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان امانتوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں تک بھی ہو بہو پہنچائیں، لیکن پہنچانے کا طریقہ درست ہونا چاہیے. پہنچانے کا طریقہ درست ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ اللہ کے رسول کو کبھی دو چند موقعوں کے سوا ہے نا، کبھی آپ اللہ کے رسول کو ڈیبیٹ کرتا ہوا نہیں پائیں گے. دو چند موقع تھے جہاں کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ طور پر
یہودیوں سے عیسائیوں سے سوال و جواب کیے، آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے۔ الگ دوسرے موقعوں پہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، اسے دین سمجھاتے ہیں، ان کے اشکالات کو دور کرتے ہیں انفرادی طور پر۔ اگر اجتماعی مرحلہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول خطاب فرماتے ہیں، ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ آج مسلمان بھارت کے زہریلے ماحول میں جہاں پہ ڈیبیٹ کا ایک سلسلہ جو چلتا ہے نا میڈیا کے اوپر، بہت ہی خطرناک ہے۔ کیوں؟ آپ کہو گے جناب کیا مسلمانوں کو اپنا پکش رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنی بات رکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں جانے چاہیے؟ میں کہوں گا بالکل، اگر بات رکھنے کا معاملہ ہو تو جانا چاہیے، لیکن آج کی تاریخ میں جو ٹی وی چینلز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتے ہیں وہاں بات رکھنے کا موقع کہاں ہوتا ہے؟ آپ کو کہا جاتا ہے 10 سیکنڈ میں جواب دیجئے، آپ کیا جواب دیں گے 10 سیکنڈ میں؟ آپ کو کہا جاتا ہے 30 سیکنڈ میں آپ جواب دیجئے، آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی نا، انہوں نے آپ کو برا کہا ہے، آپ ان کو برے کہیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نے تیل ڈال دیا ہے، اب آپ کو آگ لگانی ہے۔ الزام کس کے اوپر آئے گا؟ تیل ڈالنے والے کے اوپر کہ آگ لگانے والے کے اوپر؟ جس نے ماچس جلائی الزام اس کے اوپر آتا ہے، اس نے تو تیل ڈال کر کے آپ کا کام آسان کر دیا۔ اب آپ نے جو ہی آگ لگائی پورا الزام آپ کے سر آ گیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیل ڈالنے والے نے تیل ڈال دیا ہے، گھی بکھیرنے والے نے گھی بکھیر دیا ہے، آپ نے اٹھا کے تلی ڈال دیا اور اس کے بعد پورا الزام آپ کے سر آ گیا۔ آج ہندوستان کے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے ان ٹی وی ڈیبیٹس کے ذریعے سے نکال کر کے ہندوستان کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان سرکولیٹ کیا جاتا ہے، جس کے آگے پیچھے کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک جملہ ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے، ایک جملے کو کاٹا اور سرکولیٹ کر دیا۔ اور چونکہ وہ ویڈیوز اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے کہ آپ کہو گے کہ نہیں اس کے پیچھے آپ ذرا سیاق و سباق کو دیکھیے، کہاں ہے ہی نہیں سیاق و سباق، تو اب دکھائیں گے کیا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج برادران اسلام سے تمام کے تمام غیر مسلم تیزی کے ساتھ بدگمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ ٹی وی چینلز میں جانے والے تمام کے تمام لوگ بری نیت کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ الحمدللہ اچھے جذبے کے تحت جاتے ہیں، لیکن صرف جذبہ اچھا ہو تو کام اچھا ہوگا ضروری تو نہیں نا۔ اچھے جذبے کے ساتھ اچھے انداز میں اچھی حکمت کے تحت کام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات آپ غور کیجئے کہ ان ٹی وی چینلز پہ آپ کو جو ملک کے مسلمانوں کے نمائندے علماء کرام ہیں، سرکردہ علماء کرام ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، جن کو عقیدے پہ مہارت ہے، جو کتاب و سنت کو جانتے اور سمجھتے ہیں، انہیں نہیں بلایا جاتا، بلکہ چند زر خرید لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اور ان میں سے جو ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں، حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، ان میں سے اکثر لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر لوگ خریدے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا کام اس طرح کی باتیں کرنا اور اتنی گالیاں سننا ہے۔ اگر آپ گالی سنیں گے تو اتنے پیسے، آپ اگر تھپڑ کھا لیں گے تو اتنے پیسے، اگر غریبان پکڑنے کی اجازت دیں گے تو اتنے پیسے۔ سوچئے ایک آدمی نے ٹی وی چینلز پہ آگ لگا رکھی ہو اور اس کو ہر چینل میں بلایا جاتا ہو، کیا تک بنتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو ایک فیس کے طور پر، مسلمانوں کو فیس کے طور پر دکھانے کی کوشش کی جا رہی۔ آپ کہیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو بکنے والے لوگ ہیں، ضمیر فروش لوگ ہیں۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں، سب کے نہیں۔ کچھ لوگ الحمدللہ اچھے بھی ہیں جو غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہاں سے کچھ دین کی خدمت ہو رہی ہے، جبکہ وہاں سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ابھی گیان واپی مسجد کا مسئلہ آیا، ٹی وی چینلز پہ اس کے اوپر بڑے بڑے ڈیبیٹ کیے گئے۔ جب آپ گئے، یعنی ایک مسلمان گیا، تو آپ نے ایک طریقے سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی۔ سوال یہ ہے وہ مسجد آپ کی،
آپ ہزاروں سال سے وہاں پہ عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی نے اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر دیا تو یہ دعویٰ کرنے والے نے کر دیا، آپ اس کو ٹی وی چینل پہ کبھی آپ کی پوری زندگی کھپ جائے گی، کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، ان کے دعوے کو کی تردید کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر بھی دیے وہاں پہ آپ نے تردید، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیے آپ نے ثبوت کے پلندے رکھ دیے، آپ نے بہت سارے اوتھینٹک دلائل آپ نے رکھ دیے، آپ نے پوری ہسٹری رکھ دی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو پوچھتا کون ہے، اس کو دیکھتا کون ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ البتہ جب آپ چند ایک جملے استعمال کریں گے سامنے والے کے جواب میں، تو وہ جو اس میں کہیں نہ کہیں انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، جملوں کو انتخاب میں غلطیاں ہوتی ہیں، الفاظ کے انتخاب میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہے نا، آپ کے بولنے کے انداز میں غلطیاں ہوتی ہیں، اسی کو اس نے اٹھایا اور برادران وطن کے سامنے پیش کر دیا، بھئی یہ لوگ ہیں اور یہ ہمارے فلاں چیزوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے ایک اصول اور دستور دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ انہیں گالی مت دو، یعنی جو معبودان باطلہ ہیں، کفار کے، مشرکین کے، وہ ہیں باطل، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ اسے برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ نمبر ایک، جب آپ انہیں برا بھلا کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لوگ دشمنی میں آ کر کے بغیر علم کے وہ اللہ کو گالی دیں گے، یعنی وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ اللہ کو جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی خالق ہے، اسے یہ گالیاں دیں گے۔ تو نمبر ایک، تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی اللہ کو گالی دے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا نا کہ ایک مسلمان کے سبب، مسلمان کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی اللہ کو گالی دے۔ کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو زندگی بھر ایک کمرے میں قید تو کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کمرے سے باہر نکل کر کوئی الفاظ استعمال کرے، کوئی بات ایسی کرے کہ جس کی وجہ سے، اس کے اس لفظ کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ کوئی مسلمان اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ایسی کام، ایسی بات، ایسی حرکتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کو گالیاں دیں۔ آپ کفار کے جو مقدس شخصیتیں ہیں ان کی نظر میں، جن کا وہ احترام کرتے ہیں، جن کی وہ عزت کرتے ہیں، جنہیں وہ اپنے لیے مثال سمجھتے ہیں، آپ انہیں بھی برا بھلا مت کہو، انہیں بھی برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ انہیں برا بھلا کہیں گے تو آپ جنہیں مقدس سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں مقدس ہیں، جو محترم ہیں، جو قابل احترام ہیں، جو عزت والے ہیں، جو اللہ کے نزدیک عزیز ہیں، یہ پلٹ کر کے انہیں گالیاں دیں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ یہ انہوں نے کر دیا، یہ انہوں نے کر دیا۔ بالکل انہوں نے یہ کیا، لیکن آپ نے ایک قدم بڑھائے، بالکل جرم نہیں تھا، لیکن انہوں نے 2 قدم بڑھا دیے نا۔ آپ کا ایک قدم اس کو 2 قدم بڑھانے پہ کبھی کبھی ابھارتا ہے اور سبب بنا دیتا ہے۔ آپ نے جو کیا وہ گناہ نہیں تھا، لیکن ایک انسان غصے میں آ کر کے جو کرتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، وہ جرم بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے قرآن مقدس نے ہمیں اور آپ کو بار بار ایک بات سمجھائی۔ اسلام نے جس چیز پہ انتہائی توجہ اور بالخصوص مسلمانوں کو جس جانب توجہ دلاتے ہوئے انتہائی تاکید کے ساتھ جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ زبان کے استعمال کے معاملے میں ایک بار نہیں 1000 بار سوچو، پہلے صحیح سے تولو، سمجھو، غور و فکر کرو، اس کے مثبت اور منفی نتائج پہ غور کرو، اور اس کے بعد اپنی زبان سے الفاظ نکالو۔ یہ ہے وہ تربیت جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو پہلے دن سے دی ہے۔ ذرا سوچئے کہ دنیا میں
ایک آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں میں، ذرا غور کیجئے، دنیا میں نکلے ہوئے چند الفاظ انسان کو اتنا خطرناک گہرائی اور کھائی میں پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا میں نکلے ہوئے چند الفاظ، دنیا کے چند اقدامات کے ذریعے سے ایک انسان ایسی کھائی میں پہنچ سکتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہم اور آپ دن و رات استعمال کرتے ہیں، جب اس کا محاسبہ آخرت میں ہوگا تو سوچیے ہم اور آپ کہاں پہنچیں گے۔ ابھی کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بات کی گیان واپی مسجد کے معاملے میں، الگ الگ طریقے کی پوسٹ کیے، کئی لوگوں پہ ایف آئی آر درج ہو گئے، یعنی چند الفاظ کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئے۔ اور آج ہم اور آپ کتنی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، بار بار منع کیا ہے، اور یہ بھی خبردار کیا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو کاتب، اللہ کا فرشتہ موجود ہے جو اسے فوراً لکھتا ہے، اور ان تمام تر الفاظ کا حساب و کتاب ہوگا۔ سوچئے آخرت میں ہماری اور آپ کی حالت کیا بننے والی ہے۔ جب دنیا کے لوگوں کے سامنے جواب دیتے ہمیں اور آپ کو نہیں بنتا، تو اللہ کے سامنے کوئی کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، آپ وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، غیر ضروری طور پر ان سے مباحثہ کرنے کی، غیر ضروری طور پر ان سے ڈیبیٹ کرنے کی، غیر ضروری طور پر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت بھر کام رکھیے، ضرورت بھر معاملات رکھیے، ضرورت بھر بات چیت رکھیے، نہ دشمنی نہ دوستی، آپ اپنے درمیان ایک اعتدال کی راہ بنا کر کے رکھیے، اعتدال کی راہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یعنی پہلے اللہ کے رسول کو سمجھایا، حکم دیا آپ ان تک پیغام پہنچائیے، غیر ضروری تعلقات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے، یعنی پہلے آپ احتیاط کیجئے پھر ہم دفاع کریں گے۔ بس سمجھ میں آئی؟ پہلے آپ احتیاط کیجئے، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کیجئے، اور اس کے بعد پھر رب ذوالجلال والاکرام کی لاٹھی میں آواز نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر فرمایا یجعلون مع اللہ الہا آخر، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ اپنے معاملات کو ایک دائرے میں رکھیے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ مشرکین اور کفار دونوں آ گئے۔ پھر فرمایا فسوف یعلمون، ان قریب وہ اپنے کیے کو جان لیں گے، انہوں نے کیا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رب کون ہے، مالک حقیقی کون ہے، معبود برحق کون ہے، سب وہ جان لیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں، انک یضیق صدرک، کہ اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل دکھتا ہے، کس بات سے؟ بما یقولون، جو باتیں یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو دین کے بارے میں باتیں کہتے ہیں، جو قرآن کے بارے میں باتیں کہتے ہیں، ان باتوں کو سن کر کے آپ کا دل دکھتا ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ صبر کے ساتھ ان کا سامنا کرنا، ان کا مقابلہ کرنا۔ فسبح، ایک اور کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ زبان کو چلانا ہی ہے تو اللہ کی تسبیح میں چلائیے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی تکبیر میں، اس کی تحمید میں، استغفار میں، ان چیزوں میں آپ اپنی زبان کو ہمیشہ مشغول رکھیے۔ فرمایا وَكُم مِّنَ الصَّاجِدِينَ، اور ہمیشہ سجدہ کرتے رہیے، یعنی نمازوں کی پابندی، اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور رب کی عبادت کرتے رہیے، کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ آج اہانت رسول کے معاملے میں ہر انسان بولتا ہے، سوچتا ہے، مشورے کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اقدامات کرتا ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، اگر آپ قرآن کریم کی ان آیتوں کو دیکھیں گے تو اہانت رسول کے معاملے میں اللہ نے فرمایا ہم کافی ہیں آپ کے لیے۔ کیا فرمایا؟
ہم کافی ہیں آپ کے لیے، لیکن ہماری ذمہ داری اللہ نے دوسری بتائی. کیا بتائی؟ نمبر 1 پیغام الہی کو انسانوں تک پہنچانا. نمبر 2 آپ کو اپنے تعلقات کے معاملے میں صحیح اسٹریٹجی اختیار کرنی ہوگی، حکمت عملی آپ کو تیار کرنی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی کہا، یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح میں اپنی زبان کو مصروف و مشغول رکھیے. اور آخری بات جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے سجدے کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے موت تک. اب سوچئے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہم اور آپ جو حکم دیا گیا ہے اس پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، کس حد تک. اگر عمل کرتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس پیغام کو ہم اوروں تک پہنچا رہے ہیں؟ اگر پہنچا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور اگر نہیں پہنچا رہے تو ہم رسول امین کے امت امین بن پا رہے ہیں؟ یعنی وہ امین نبی جنہوں نے تمام کے تمام لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی اور ان کی امانتوں کو ان تک ہو بہو بغیر کسی قسم کے کم و بیش کے پہنچایا، کیا آپ اور ہم یہ ذمہ داری بغیر کسی قسم کی کمی و بیشی کے اللہ کے پیغام کو، نبی کے دیے ہوئے فرامین کو انسانوں تک، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ یقیناً یہاں پہ ہماری اور آپ کی کمیاں و خامیاں کھل کر کے سامنے آتی ہیں. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دفاع کے ساتھ ساتھ، نبی کی ذات کے دفاع کے ساتھ ساتھ، نبی کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے کما حقہ ہو بہو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو داعی بنائے، مصلح بنائے، ہم تمام لوگوں کو سچا بنائے، امین بنائے، امانت دار بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.